گلستہ بنت محمد امیر الدین کو وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیت، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع سخن سیرت محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری یہ بساط نہیں کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لب کشائی کی جسارت کروں، مگر پھر بھی اپنے وسعت کے مطابق سیرت طیبہ کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، تاکہ مجھ جیسے سیاکار کی گفتگو میں حسن پیدا ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ کسی اردو شاعر نے اپنی مجبوریوں بیان کی ہے، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسول فضائی مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمراں نکلے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت و انسانیت، عصمت و عفت، اصلاح و تقوی و علی کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت اور عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت اور ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی منظر کشی کی ہے، بدی کا روز تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ مکہ میں طلوع آفتاب، ماہ رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات منات عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، جڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر، نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان گشت شہادت سے یہ اشارہ کر رہا تھا، اور وہ اشارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی کوئی حد نہ رہی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر، نور نظر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لا کر دیتے، تو غیر سے آواز آئی کہ اے آمنہ فکر نہ کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں اور استاذ بھی، اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو میں معراج پر بلا لوں گا، اگر پانی مانگے تو انگلیوں سے چشمے بہا دوں گا، اگر سائے کی ضرورت پڑے گی تو بادلوں سے سایہ کرا دوں گا،
شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں آمنہ کوئی نام سوچا ہے نہیں؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں کہیں نہیں دیکھا۔ آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا، اور اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، اور رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیش کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت، عیسیٰ والا زہد تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ اس سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے، اور قافلے والوں کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری اتنی تیز کیسے چل رہی ہے۔ پوچھتے ہیں اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی؟ حلیمہ نے جواب دیا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا۔ اس سے پہلے لگام میرے ہاتھ میں تھا، اب لگام محمد کے ہاتھ میں ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچی تو تمام گھر و نروان برکت سے پر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا ہے محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائیں، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائیں جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا۔ تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رات کی تمام علامات پر غور کیا اور ابو طالب سے کہا اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، یہیں سے واپس روانہ ہو جاؤ، میں نے جو رات میں علامات پڑھی ہے وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں، شاید کہ آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو طالب وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق و کردار میں خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر میرے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن و جمال، صفات و کمال بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ تو بڑا مشہور ہے۔